امانت ہے پیام مصطفیٰ، پیار کا صلح کا وہ پیمبر امن کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہونے کے ساتھ ساتھ ایسی تعلیمات لے کر آئے ہیں جنہوں نے پورے عالم کو امن سے بھر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر امن ہونے کے لحاظ سے ہم اس سے پہلے گفتگو کر چکے ہیں۔ آج کی گفتگو حجۃ الوداع کے حوالے سے ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر امن ہونے کے لحاظ سے پوری کائنات کے لیے ایسا ماڈل اور نمونہ بنا کے پیش کیا کہ جس سے بہتر اسوہ اور نمونہ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا خطبہ حجۃ الوداع امن عالم کے لیے ایک ایسا ابدی اور عالمی چارٹر ہے کہ اگر اس کی دفعات پر عمل کیا جائے تو پوری کائنات پہ امن و امان کا پھریرا لہرا سکتا ہے۔ اپنی وسعت، ہماگیریت، افاقیت کے لحاظ سے حجۃ الوداع کے خطبے کو حجۃ الاسلام، خطبہ حجۃ التمام، خطبہ حجۃ الکمال، خطبہ حجۃ الوداع اور خطبہ حجۃ البلاغ کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ایسی دفعات قیام امن کے لیے بیان کی جس نے پوری دنیا میں آج تک جتنے بھی اصول، ضابطے قیام امن کے لیے پیش کیے گئے ہیں ان تمام کا مطالعہ کر لیجئے محترم ناظرین۔ آپ کو کوئی ایک ایسا دستور بھی ایسا نہیں ملے گا جس میں آپ کے خطبہ حجۃ الوداع کی دفعات کو نظر انداز کیا گیا ہو۔ خطبہ حجۃ الوداع وہ خطبہ ہے جس کی دفعات پر عمل پیرا ہونے سے یہ دنیا امن و امان کا گہوارہ بن سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں پر گفتگو کی جو قیام امن کے لیے انتہائی زیادہ ضروری تھی، اور ان تمام کاموں سے منع کیا جو قیام امن کی راہ میں رکاوٹ پیدا کر سکتی تھی۔ آئیے خطبہ حجۃ الوداع میں دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام امن کے لیے کیا کچھ کیا ہے۔ سب سے پہلے یہ چیز دیکھیے کہ یہ دنیا جب بھی امن کے حوالے سے غیر محفوظ ہوئی ہے تو جان کی وجہ سے یا مال کی وجہ سے یا عزت و آبرو کی وجہ سے۔ جان کو درپیش تحفظات آتے ہیں تو بدامنی پیدا ہوتی ہے، مال کو کوئی معاملہ بنتا ہے تو بدامنی پیدا ہوتی ہے، عزت اور آبرو پر حرف گیری ہوتی ہے تو نقص امن کا مسئلہ بنتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں ان تینوں چیزوں کے بارے میں اعلان فرما دیا۔ فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام بینکم کحرمت یومکم ھذا
فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا، لوگو تمہاری عزتیں، تمہارے خون، تمہارے مال آپس میں حرمتیں رکھتے ہیں، کوئی کسی کا خون نہ بہائے، کوئی کسی کا مال نہ لے، کوئی کسی کی عزت پر حرف گیری نہ کرے۔ جس طرح اس گھر کی حرمت ہے، جس طرح اس مہینے کی حرمت ہے، جس طرح اس شہر کی حرمت ہے، اسی طرح تمہارے خونوں کی، تمہاری عزتوں کی اور تمہارے مالوں کی حرمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبہ میں عرب کے جتنے بھی لچر، بےہودہ اور یاوہ گوئی والے امور تھے ان تمام سے منع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کی تمام رسومات جو قیام امن کی راہ میں روڑے بنی ہوئی تھی ان کو ختم کر دیا اور فرمایا الا کل شیء من امر الجاہلیت موضوعۃ تحت قدمی، لوگو امر جاہلیت کی تمام رسوم آج میرے قدموں میں ہیں، خاک میں ملی ہوئی ہیں، ان کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ پھر طبقاتی نظام جو عرب کی گٹھی میں تھا، ایسا تھا کہ طبقاتی نظام کی وجہ سے، اعلیٰ اور ادنا کے تصور کی وجہ سے امن و امان تباہ و برباد تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طبقاتی نظام کو ختم کر دیا۔ سارے انسان آپس میں بھائی بھائی ہیں، سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے، سب کا خالق و مالک ایک ہے، سب کا باپ ایک ہے۔ آپ نے فرمایا تمہاری عزتیں آپس میں بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ الا ان ربکم واحد وان اباکم واحد، لوگو تمہارا رب بھی ایک ہے اور تمہارا اب یعنی باپ بھی ایک ہے۔ لہذا لا فضل لعربی علی اعجمی ولا لأعجمی علی عربی ولا لأسود علی احمر ولا لأحمر علی اسود الا بالتقوی، کسی کو کسی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، الا بالتقوی، ہاں جو بارگاہ الہی میں جتنا زیادہ عاجزی اور انکساری سے آئے گا اللہ اس کو اتنی زیادہ عزت اور اتنا زیادہ بلند مقام دے گا۔ معاشرے میں قتل و غارت گری ایک ایسا نسور ہوتا ہے جو امن کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، اور عرب میں تو پھر قتل و غارت گری کا سلسلہ یہ تھا کہ ایک ایک قتل سے بات شروع ہوتی اور نہ جانے قتل و غارت گری کا بازار کتنے سال آباد رہتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ كُلُّهَا مَوْضُوعَةٌ، جاہلیت کے تمام قتلوں کے بدلے آج ختم کر دیے گئے، تمام قتل و غارت گری کے بازار آج ختم ہو گئے، ویران ہو گئے۔ وَأَوَّلُ دَمٍ أَضَعُ مِن دَمَائِنَا دَمُ ابن ربیعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں خون معافی کا اعلان کرتا ہوں، اور سب سے پہلے خون معافی اپنے خونوں سے ابن ربیعہ بن حارث کی کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ آج کا معاشرہ، عرب کا معاشرہ سودی نظام میں جگڑا ہوا ہے اور سود کی تباہ کاریاں اپنی جگہ پر، اس نے معاشروں کو تباہ و برباد کر دیا۔ آپ نے اعلان کر دیا ایھا الناس ربا الجاہلیت موضوع، جاہلیت کا سارا سود ختم، آج کے بعد کوئی سود نہیں ہوگا۔ وَأَوَّلُ رِبَا من ربانا، اور سب سے پہلا ربا ہمارے سود میں سے جس کو میں ختم کرتا ہوں
وہ ربل عباس، وہ میرے چچا عباس کا سود ہے، میں اس کو ختم کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں عورت جو معاشرے میں گری پڑی چیز سمجھی جاتی تھی، حالانکہ جس کے وجود سے معاشرہ قائم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے معاشرے میں حسن پیدا ہوتا ہے، علامہ اقبال نے کیا کہا ہے، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ۔ عورت جس کے گھر میں پیدا ہوتی تھی، عرب کے لوگ تانے دیتے، عرب کے لوگ آر سمجھتے اور بیٹی کو دفن کر دیتے، زندہ درگور کر دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو عزت دی، اس کے معاشی، معاشرتی، قانونی، آئینی، اخلاقی جتنے حقوق تھے اس کو عطا کیے۔ اور عورت کی حرمت کے بارے میں آپ نے فرمایا ان لنسائکم علیکم حقا، تمہاری عورتوں کے تم پر حقوق ہیں، ان کا پہننا، ان کا کھانا، ان کا پینا، اس کے تم ذمہ دار ہو۔ ان کا حق یہ ہے کہ وہ تم سے بے وفائی نہ کریں، ان کا حق یہ ہے وہ تمہارے پیچھے تمہاری امانتوں کی حفاظت کرے، لیکن تمہارا حق کیا ہے کہ یہ تمہیں ماں کے روپ میں، بہن کے روپ میں، بیٹی کے روپ میں اور بیوی کے روپ میں ملتی ہے، تو اس کی عزت، احترام، حرمت وہ تم پر لاگو کر دی گئی ہے۔ اس وقت میں بڑی بڑی چودراہٹیں تھیں، سرداریاں تھیں، آقا و غلام کا نظام ایسا تھا کہ جس نے ایک طبقے کو گرایا ہوا اور دوسرے طبقے کو بڑا بلند کیا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا، لوگو اسمعوا و اطیعوا، سنو، اطاعت کرو، وَإِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ مُجَدَّعٌ، لوگو اگر تم پر کوئی ایسا امیر مقرر کر دیا جائے جو غلام ہو، جو حبشی ہو، کالے رنگ کا ہو اور جس کا ناک کان کٹے ہوئے ہوں، وہ بھی امیر مقرر کر دیا جائے، تو ما اقام فیکم کتاب اللہ، جب تک وہ تم میں اللہ کی کتاب کی تعلیمات پر قائم رہتا ہے اس وقت تک تم نے اس کی اطاعت و فرما برداری کرنی ہے۔ آج ساری چودراہٹیں، سارے طبقاتی نظام ختم ہو گئے۔ عرب میں امن کو تباہ کرنے والی ایک چیز یہ تھی کہ مجرم کو سزا دینے کے ساتھ ساتھ مجرم کے اہل خانہ کو سزا دی جاتی۔ جرم کس نے کیا، گناہ کس نے کیا، اس کی سزا باپ کو دی جا رہی ہے، اس کی سزا قبیلے کو دی جا رہی ہے، اس کی سزا پوری برادری اور قوم کو دی جا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا لا یجنی جان الا علی نفسہ، کوئی جرم کرنے والا کسی کے لیے جرم نہیں، اپنے ہی خلاف جرم کرتا ہے، لہذا کوئی بھی جرم کرنے والا اس کے بدلے میں اس کے والد کو نہ چھیڑا جائے، اس کے بدلے میں اس کی اولاد کو نہ چھیڑا جائے، جو مجرم ہے اسی کو سزا دی جائے۔ امانت و دیانت عرب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے بھی اور آپ کی آمد کے بعد بھی ایسی چیز تھی جس کی وجہ سے آپ کو امین کہا گیا۔ آپ نے اعلان کر دیا، لوگو جو تمہیں امانتیں دیتا ہے اس کو امانتیں دو۔ امانت و دیانت قیام امن کے لیے وہ عظیم چارٹر ہے جس پر چلنے سے امن قائم ہو جاتا ہے۔ اگر امانت نہیں ہوگی، دیانت نہیں ہوگی، بدعہدی آ جائے گی، بے وفائی آ جائے گی اور اس سے نقض امن ہوگا، امن تباہ و برباد ہوگا۔ آپ نے فرما دیا فمن کانت عندہ امانت فلیؤدھا الی من ائتمنہ، جس کے پاس کسی کی امانت ہے اس امانت کو اس کے سپرد کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام ضابطے دیے، یا ایھا الناس اعبدوا اللہ، اپنے رب کی عبادت کرو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، صلو خمسکم، 5 نمازیں پڑھو، صوموا شہرکم، مہینے کے روزے رکھو، ادوا زکوٰۃ اموالکم۔ یہ وہ اصول اور ضابطے تھے جنہوں نے قیام امن کے لیے راہیں ہموار کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع ایسا خطبہ ہے
جس نے امن و امان کے دریا بہا دیے۔ بتائیے پوری کائنات میں کون سا ایسا اصول ہے، ضابطہ ہے جس میں امن و امان کی اس قدر فراخی ہو، امن و امان اس قدر عام ہو، امن و امان اس قدر وافر ہو، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ حجۃ الوداع میں ہے۔ اور یہ خطبہ صرف خطبہ ہی نہیں تھا، بلکہ یہ ایسی چیزیں تھیں، آپ نے فرمایا الا فلیبلغ الشاہد الغائب، لوگوں جو یہاں موجود ہو دوسروں تک اس بات کو پہنچانا، کہیں کوئی پیچھے نہ رہ جائے، جس نے ایک بات سنی ہے اس کو بھی آگے پہنچاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امن پسندی، آپ کے امن کے چارٹر، آپ کے امن کا دستور آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ ناظرین دیکھیے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو پیغمبر امن تھے۔ آج ہم پیغمبر امن کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، تو آئیے ایک نظر ان پر بھی ڈالیے جو دنیا کے نزدیک مہذب ہیں، جنہوں نے دنیا کے امن کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے۔ آئیے ان پر ایک نظر دوڑاتے ہیں۔ مہذبوں کی تہذیب، امن پسندوں کی امن پسندی دیکھیے۔ رسول اللہ کے جہاد کو، آپ کی لڑائیوں کو سب سے زیادہ موضوع بحث بنایا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگی تھے، آپ جہادی تھے، آپ کی تلوار سے خون ٹپکتا ہے، آپ کی کتاب سے خونی تعلیمات ملتی ہیں، یہ اور اس طرح کی بے شمار چیزیں آج پیش کی جاتی ہیں، غیر مسلم پیش کرتے ہیں اور مغرب پیش کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہادی تعلیمات اپنی جگہ پر ہیں، جن میں امن و امان کے مظاہرے ہیں، لیکن ان کے نتائج دیکھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سالہ مدنی زندگی میں ٹوٹل کاروائیاں، جس میں اقدام بھی ہے، دفاع بھی ہے، ٹوٹل کاروائیاں جن کو مہمات کہا جاتا ہے، 82 ہیں۔ اور ان 82 کاروائیوں میں فریقین کی طرف سے آج تاریخ پر یہ چیز موجود ہے، 82 کاروائیوں میں دونوں طرف سے کتنے افراد کام آتے ہیں؟ 1157 افراد پوری 82 کاروائیوں میں 10 سالوں میں کام آتے ہیں، دونوں طرفوں سے، مسلمانوں غیر مسلمانوں کی طرف سے، مسلم غیر مسلم، شہداء اور مقتولین، ان کی تعداد 1157 ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمل پسندی تو یہ ہے، لیکن آئیے 30 سالہ جنگ جس میں جرمنی، فرانس، آسٹریا، سویڈن نے حصہ لیا، اور اس جنگ میں 1 2 نہیں، 10 20 نہیں، لاکھ نہیں، 1,20,00,000 لوگ مارے گئے۔ 1857 جنگ آزادی ہند میں 8 لاکھ افراد مارے گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ جنگ عظیم اول کو دیکھیے، 75 لاکھ لوگ لقمہ اجل بن رہے ہیں۔ جنگ عظیم دوم کو دیکھیے، مجموعی جانی نقصان 4.5 کروڑ انسانوں کا ہوا۔ یہ امن پسندوں کی امن پسندی ہے۔ اور دوسری طرف 82 کاروائیاں ہیں، اور ان 82 کاروائیوں میں صرف 1057 لوگ، جن میں کچھ ایسے بھی ہیں جن کو بدلے میں قتل کیا گیا، کچھ ایسے بھی ہیں جو خاص مہمات پر گئے، کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے عہد شکنیاں کی، الغرض سارے ملا کر 1157 بنتے ہیں۔ اور ادھر ایک ایک جنگ میں یہ ہزاروں نہیں، لاکھوں اور کروڑوں لوگ مارے جا رہے ہیں۔ آپ دور کیوں جاتے ہیں؟ افغانستان میں دیکھیے مہذبوں کی امن پسندی نے کیا کیا ہے، عراق میں امن پسندوں نے کیا کیا ہے۔ لاکھوں لوگ عراق میں صرف چند ماہ میں مارے گئے۔ ناظرین، دنیا آج اگر پریشان ہے، دنیا آج اگر بحران کا شکار ہے، امن چاہتی ہے، دنیا آج اگر چاہتی ہے کہ امن و امان قائم ہو جائے، تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف آنا پڑے گا۔ انشاءاللہ العزیز ہم آئندہ اپنی گفتگو میں یہ بیان کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں
دیگر لوگ غیر مسلم سکالر اور مسلم سکالر کیا کہتے ہیں آپ کے پیغمبر امن ہونے کے لحاظ سے، انشاءاللہ العزیز آئندہ گفتگو میں وہ پیش کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الفت و مہر و مروت سے دلوں کو جوڑ دے، رحم دل اتنا کہ جانی دشمنوں کو چھوڑ دے، رحم دل اتنا کہ جانی دشمنوں کو چھوڑ دے۔ امن و راحت کی ضمانت ہے پیام مصطفیٰ، پیار کا صلح کا وہ پیمبر امن کا۔